वो देखो, मेरा बॉयफ्रेंड, इसकी वजह से सुबह सुबह नहाकर ऑफिस आना पड़ा मुझे। बहुत रोमांटिक है। जोहेब हसन की सेक्रेटरी ने शर्माते हुए अपनी सहेली के कान में सरगोशी की तो पास खड़ी मीशा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। वो तेज कदमों से चलती स्टेज पर पहुंची और जोरदार थप्पड़ जोहेब के चेहरे पर दे मारा। शर्म नहीं आती? मुझसे निकाह करके गैर लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते हो। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। जोहेब इंडस्ट्रीज की बिजनेस एग्जीबिशन में आए सब लोग हैरत से इसे देखने लगे। सबको उसके रद्द अमल का इंतजार था, क्योंकि आज तक किसी ने उसके सामने ऊंची आवाज में बात तक न की थी। एक्सक्यूज मी, सबसे माजरत करता वो मीशा को लिए होटल के बेडरूम की तरफ बढ़ा। विल बी बैक शॉर्टली। इस बिजनेस एग्जीबिशन में वो कितनी जिद के बाद आई थी, से वही जानती थी। इस वक्त भी कुर्सी पर टांग चढ़ाकर एतमाद से बैठी हुई अपने मोबाइल को देखती वो बड़े इन्हमाक से पिछले लाइन में बैठी हुई सितारा की बातों को गौर से सुन रही थी। लेयर्स में कटे हुए बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। मासूम चेहरे पर संजीदगी सजाए वो दिल फरेब लग रही थी, लेकिन सरगोशियां मुसलसल इसका पारा हाई करती जा रही थी। जोहेब ने तो पाबंदी लगा दी थी कि वो किसी सूरत भी उस एग्जीबिशन को अटेंड करने नहीं आ सकती, लेकिन इसने भी रात से दादा बुकर सर खाया हुआ था और बामुश्किल सुबह इन्होंने इजाजत दी थी। जोहेब के यहाँ पहुंचते ही वो ड्राइवर के साथ फुट से नीचे गई। अभी तक शायद इसे मालूम नहीं था कि वो यहाँ आ चुकी है, लेकिन बिल्कुल सामने बैठकर वो उसे देख रही थी, जो चंद लोगों के साथ खड़ा शायद किसी मामले पर डिस्कशन कर रहा था। यार कितना हैंडसम है ये, कसम से दिल चाहता है कि इस बस इसे देखती रह जाऊं। सुर्ख चेहरे के साथ लबों को बाहम जोड़ते हुए इसने सर झटकने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं पाई। थोड़ा तमीज से बात करो मोहतरमा, तुम जानती हो कि इन्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है। ये इसकी सेक्रेटरी थी सितारा जहांजेब, जो पहले उसके साथ चिपकी हुई इसे एक आंख नहीं भाती थी और इस वक्त अपने बेबाक से लिबास और नुकसानदेह एतमाद के साथ चहकते हुए बात कर रही थी, बगैर अपनी इज्जत की परवाह की और बगैर इस शख्स की इज्जत की भी परवाह की है, जिसकी मनकूहा इनकी बातों को सुनकर अपने मुंह के जाविये बिगाड़ रही थी। सीरियसली, ओह माय गॉड, यानी कि तुम और जोहेब हमदानी। पास बैठी हुई लड़की ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए सितारा को घूरा और उसने चहकते हुए कंधे उचका दिए। अब तुमने ऐसा वैसा समझ रखा है मुझे। पहले दिन नजरों का ऐसा तीर मारा कि आजकल जोहेब हमदानी अपनी मुट्ठी में अपने ब्राउन कलर के बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे सर उठाकर जोहेब को देखा था, और वो लड़की जिसके इर्द गिर्द अच्छा खासा शोर बरपा था, सारे शोर को नजरअंदाज करते हुए जैसे के मुंह से कान लगाए बैठी थी। उसकी आंखें जोहेब पर जमी हुई थी, जो इन सारी बातों से बेनियाज जरा फासले पर खड़ा था। उसकी पुश्त इन लड़कियों की जानिब थी। यार इतना रोमांटिक है कि तुम्हें क्या बताऊं। कल रात भी उसने दानिस्ता तौर पर आंख दबाकर अपनी बात को थोड़ा अधूरा छोड़ दिया और सामने बैठी हुई लड़की ने पलट कर इन दोनों को देखा और ना जाने फिर कितनी देर से सुर्ख आंखों से देखती रही। सितारा उसे देखते बेअख्तियार सीधी हुई। वो ये तो नहीं जानती थी कि ये लड़की सर के साथ किस हद तक रिश्ते में मुंसलिक है। बस उसे ही मालूम था कि वो सर की दूर पार की कजन है। जैसे उसने तारुफ करवाया वैसे सबने तारुफ तस्लीम कर लिया और अपनी सुर्ख आंखों और सुर्ख चेहरे के साथ वो जिस तरह दांत पीस कर देख रही थी, सितारा ने अपनी नजरों का जाविया बदलते हुए मुंह के तासुरात और बात को भी बदल दिया, जबकि साथ बैठी हुई लड़की भी संभल कर अब सीधी हुई। उसकी काटदार नजरों का असर था कि इन दोनों ने बात बदल ली, लेकिन अब इसके दिल में जो बात पल चुकी थी वो भला कैसे बदली जा सकती थी। इसलिए तो बीवी को मुंह लगाना नहीं पसंद, इसलिए तो घर में रहना नहीं पसंद। अब इसके दिल में अजीब अजीब वसवसे सर उठा रहे थे। ये शख्स इतना गिरा हुआ हो सकता था, वो सोच भी नहीं सकती थी। अपने बालों को लेयर्स में
درست کرتے ہوئے اس نے چہرے کو نارمل رکھنا چاہا لیکن اپنی کوشش میں ناکام ہو گئی۔ قسمت ہی خراب ہے جو ماں باپ نے زہیب ہمدانی کے ساتھ منسلک کر دیا۔ یا اللہ، میں نے اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جاگنے لگی جسے پلکیں چھپکا کر اس نے حلق میں اتارا، اور اب اس شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر وہ حیرانگی سے دیکھتا رہا اور پھر خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ ہمدانی گروپ کے چیئرمین سلطان ہمدانی سے بات کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ اس بار کام کرنے کا ارادہ تھا۔ اگر اسے ہمدانی گروپ کی طرف سے کوئی ٹینڈر مل جاتا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ ابھی ان کی کمپنی اور پروڈکٹس کا وقت تھا، اس لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ بھی زہیب کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن ستارہ زہیب کے پہلو میں کھڑی مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی اور وہ دیر تک دیکھتی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں سے پلٹ کر گھر چلی جائے، دادا ابو کو جاتے شکایت لگا دے، لیکن ابھی وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جب بے اختیار وہ پلٹا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ شاید کوئی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ایک دم سے میشا کو اپنے اتنے قریب کھینچنا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے زہیب کو ذرا سا خود سے دور دھکیل دیا اور ستارہ نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ زہیب کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور میشا نے بغیر ڈرے اپنے لبوں پر زبان پھیر کر اسے چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اگلی بار مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، اس نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ میں بظاہر زہیب ہمدانی کی سمجھ میں آئے، لیکن اس کا خون کس حد تک کھولا تھا شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ "Are you okay, sir?" ستارہ نے ہمدردی میں اپنا چہرہ آگے بڑھایا اور اس نے ایک ہاتھ سے ستارہ کا ہاتھ دور جھٹک دیا۔ ستارہ کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے میشا پلٹ کر جانے لگی کہ زہیب نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ شاید وہ اس سے اس حد تک بدتمیزی کی امید نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے میں ہی پلٹی اور پلٹ کر ایک زناٹے دار تھپڑ زہیب ہمدانی کے چہرے پر جڑ دیا۔ وہ تھپڑ نہیں تھا جس سے کسی نے زہیب کے ماتھے پر گولی چلا دی ہو۔ اس کی انا، اس کی ضد، اس کی مغروری اور عزت، سب چیزیں ایک لمحے کے لیے اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئیں، اور حال میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ وہ کوئی گیا گزرا شخص نہیں تھا بلکہ ایک نام تھا۔ لوگ اسے بزنس کی دنیا کا بادشاہ کہتے تھے۔ جو بھی کام اسے سونپا جاتا ہے اس میں جیت ہر صورت اس کا مقدر بنتی، اور یہ بے ضرر سی لڑکی جس نے اتنے لوگوں کے درمیان اس پر ہاتھ اٹھایا۔ ستارہ نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ تھپڑ مارنے کے بعد ایسا اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس لیے بے اختیار 2 قدم دور ہٹتے ہوئے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ جمائے تھر تھر کانپتی رہ گئی۔ اپنی آنکھوں کو زور سے میچتے ہوئے اس نے جبڑوں کو زور سے کس کر جیسے سارے غصے کو نگل لیا۔ وہ لڑکی ایسا کر سکتی تھی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس لڑکی کو اس کے سر پر مسلط کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے قبول کر چکا تھا، لیکن یہ سب۔ سیڑھیاں اترتی ہوئی میشا کا بازو دبوچتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ کر وہ پلٹا تھا۔ "I will be back shortly." وہ اس کے ساتھ آنے کی ضد کر رہی تھی، لیکن اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ اس لڑکی کو ساتھ جانا ہی پڑا۔ میڈیا نے بھی اس منظر کو قید کر لیا۔ اس کی اچھی خاصی بدنامی ہو چکی تھی۔ وہ شخص جس نے آج تک اپنے معاملات کو سیدھا سیدھا چلایا، آج تک کسی کنٹروورسی میں نہیں پھنسایا۔ حالات اس کے لیے اتنے سنگین ہو سکتے تھے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے پرائیویٹ روم کی جانب لے کر جا رہا تھا، جبکہ میشا کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا وقت آ گیا ہو مرنے کا۔ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا۔ اس شخص کے لیے وسوسے اور خدشے ابھی بھی قائم تھے، لیکن وہ اس کے غصے سے خوف زدہ تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زہیب اسے مارنے کے بعد یہیں دفن کر کے چلا جائے گا۔ حویلی والوں کو بھنک بھی نہیں لگے گی۔ اس کی آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہ تھے کہ وہ اس وقت خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے میشا کو اندر دھکیل دیا، جو لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر جا گری، اور کمرے کے دروازے کو لاک کرتے ہوئے اس نے کوٹ اتارا
तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसका चेहरा दबोचते हुए वो इस पर झुका और मिशा ने एक बार फिर इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर धकेल दिया। हाँ बिल्कुल, इसी तरह जैसे आपकी हिम्मत हुई अपनी बीवी के होते हुए दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात बनाने की। इसकी रगें फटी जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे आज गुस्से से इसका दिमाग उबल कर हाथ में आ जाएगा। सारी सारी रात दूसरी लड़कियों के साथ इनके बिस्तर को गर्म करते हैं, इनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और घर आकर बीवी पर चीखने चिल्लाते हैं। बुज़दिल, इसे मालूम ही नहीं था कि वो क्या कहती जा रही है कि मुकाबिल ने कमर से खींचकर इसे दीवार के साथ लगाते हुए झुककर इसकी गर्दन पर जोर से अपने लब रखे। वो नाजुक सी लड़की तड़प कर रह गई। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी जैसे इसे किसी शिकंजे में जकड़ लिया गया हो। यानी तुम्हें ये लगता है कि मैं बदकिरदार हूँ? लाखों लोगों की भीड़ में तुम मुझे बदकिरदारी का इल्जाम लगाओगे। वो इसे टारगेट करते हुए यूं बात कर रहा था जैसे पहले इसकी किसी बदकिरदारी को पकड़ चुका हो और अब इसे याद दिला रहा हो। जबकि इसके यूं कहने पर सामने खड़ी हुई मीशा के चेहरे की रंगत बेख्तियार जर्द हुई। तुम जानती भी नहीं हो कि ये थप्पड़ कि तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा और ये इल्जाम। इसकी आवाज धीमी थी लेकिन लहजा ऐसा था जो हड्डियों में सरायत कर जाएगा। अगले पल इसने खींचकर इसे बिस्तर पर गिरा दिया। खुद को संभालते हुए दूसरी जानिब से भागना चाहा था जबकि इसके पैरों को सख्ती से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए वो इस पर झुका। अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो, इसकी बात को अधूरा छोड़ते हुए उसके चेहरे को थामकर वो उसके लबों पर झुका और इतनी शिद्दत के साथ झुका कि हमेशा अपनी सांसें अटकती हुई उसे महसूस हुई। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे पूरी दुनिया किसी बुलबुले की सूरत हो, हवा में तहलील हो गई है। उसके लबों पर झुका हुआ था, इतना करीब। हमदानी की खुशबू इसके नथनों से टकराकर इसके वजूद में सरायत करती जा रही थी। उसका दिल धड़कता रहा, आंखों को बंद किए वो किसी बुत की तरह साकित रही जबकि मुकाबिल ने अपनी तमाम तर शिद्दतें उसके लबों पर उतारने के बाद उसे छोड़ दिया। मैं तुम्हारे हलक से तुम्हारी सांसें खींच लूंगा, तुम इस एक लम्हा तड़पोगी। मेरी मोहब्बत और नरमी के लिए याद रखना। उसे वहीं छोड़कर दोबारा अपना कोट उठाए वो बाहर निकलने लगा था जब इसने दौड़ते हुए से दबोच लिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अभी और इसी वक्त हवेली जाना। अब भला वो उसे अकेले हवेली कैसे भेज सकता था? वो जानता था कि वहां जाकर भी ये इतना बड़ा हंगामा लगाएगी कि उसकी इज्जत को दो कोड़ी का बनाकर रख देगी। हवेली तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन खुद और सबके सामने तुमसे घुटनों के बल झुककर माफी मंगवाऊंगा। याद रखना, लेकिन अभी तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। इसे धकेलते हुए वो बाहर निकला और कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। वो वहीं सिसकती बैठी रह गई। दीवार के साथ लगी वो थर थर कांप रही थी। इसका पूरा वजूद लड़स रहा था। ये उसने क्या कर दिया? आज तक तो इसे शौहर समझ नहीं पाई, हालांकि ये निकाह दोनों की रजामंदी से नहीं हुआ था। दोनों ही अपनी अपनी जिद और अना में डूबे हुए थे। उसे लगता था कि जोहेब हमदानी एक ऐसा शख्स है जिससे कई दर्जे दीवार भी बेहतर होगी। ऐसा शख्स जिसमें एहसासात नाम की चीज नहीं, जो हमदर्दी जैसे जज्बे को तो रद्दी बराबर समझता है। मुस्कुराना, मोहब्बत करना, ये सारी चीजें तो जैसे उसे छूकर भी नहीं गुजरी। और ऐसे शख्स कभी भी इसका आइडियल नहीं हो सकता। लेकिन दादाबू ने बचपन में इन्हें एक दूसरे से मंसूब कर दिया था। इससे जोहेब के बैरून मुल्क से आने के बाद इन्हें निकाह के बंधन में बांधने की जिद जारी कर दी गई। जोहेब अच्छा खासा गड़बड़ा गया। मैं किसी ऐसी सरफिरी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। एक रोज खाने की टेबल पर बैठे बैठे इसने इनकार कर दिया और वो भी अपनी चेयर को धकेलते हुए उठ खड़ी हुई। मैं भी आप जैसे शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, दूबदू जवाब आया था। जिंदगी में पहली बार इसे किसी ने इसके मुंह पर ठुकराया। शक्ल देखिए तुमने अपनी। कौन चाहेगा तुमसे शादी करना मीशा सुल्तान? वह मुकम्मल तौर पर इसके जाने मतवज्जो था और हमेशा की गर्दन पर बिखरी हुई लटें गोया वहीं चिपकी रह गईं। अपने दांतों को पीस कर वो घुरा कर इसके करीब आई। अगर कोई भी नहीं करेगा तो भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी।
اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر اپنے بابا کے منع کرنے کے باوجود اسے جواب دے کر پلٹ کر کمرے میں چلی گئی اور اس شخص نے عجیب نظروں سے دادا کو دیکھا تھا، جیسے انہیں باور کروانے کی کوشش کر رہا ہو کہ ان کا انتخاب کتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اس لڑکی کو منہ نہیں لگا سکتا، ہرگز نہیں، جبکہ سلطان صاحب نے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ وہ میشا کا رشتہ عزیز سے کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ عزیز اور زہیب دونوں آپس میں سوتیلے بھائی تھے، چونکہ زہیب کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اس سے سکندر ہمدانی کو دوسری شادی کرنا پڑی اور دوسری بیوی میں سے ان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے زہیر اور عزیز، جبکہ ایک بیٹی نمرہ۔ زہیر کو بچپن میں اس کی خالہ نے اڈاپٹ کر لیا، وہ ہمیشہ سے دوسرے شہر میں اپنی خالہ کے پاس رہتا، جبکہ یہ 2 بچے یہیں رہتے تھے۔ جبکہ سلطان ہمدانی کی بھی 2 اولادیں تھیں، ایک بڑی بیٹی میشا سلطان اور ایک دوسری بیٹی زمر سلطان، جو میشا سے تقریباً 7 سال چھوٹی تھی، چلبلی اور شوق لڑکی جس کی چہک نے پوری حویلی میں گویا بہار آ جاتی۔ وہ دونوں بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہیں تھے، لیکن دادا کی ضد کے سامنے دونوں کو اقرار کرنا پڑا۔ اگر زہیب کو بزنس سنبھالنا تھا تو اس کے لیے انہیں دادا کی ضد ماننی تھی، اور اگر میشا کو یونی کے فائنل سیمسٹر کے بعد بزنس کی دنیا میں قدم رکھنا تھا تو بھی اس کے لیے سب سے پہلے ہی قدم اٹھانا ضروری تھا۔ تو اس نے نکاح کر لیا، اور آج جہاں دونوں اس رشتے کی سزا بھگت رہے تھے، زہیب کبھی بھی اسے آفس لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس حویلی سے باہر نکل کر کسی بھی ایسے کام میں ملوث ہو جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، اور ویسے بھی جب آفس کا سارا کام خوش اسلوبی سے دیکھ رہا تھا تو اس لڑکی کو ضرورت ہی کیا تھی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ میں جاؤں گی، اگر آپ نہیں لے کر جائیں گے تو میں عزیز بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ عزیز اس سے عمر میں 2 سال بڑا تھا اور وہ اسے ہمیشہ بھائی کہہ کر ہی مخاطب کرتی، حالانکہ عزیز نے اپنی شوق طبیعت کی وجہ سے اسے کتنی بار منع کیا۔ اس کے آفس میں اتنی دلچسپی نہیں تھی، وہ شروع سے عیاش طبیعت کا مالک بنا، جسے دوستوں کے ساتھ پھرنا، پارٹیاں کرنا، نئے نئے شہر گھومنا، نئے نئے ملکوں میں چلا جانا، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ زندگی کو سیریس لینا اور عملی زندگی میں کچھ کر دکھانا، یہ ایسے کام تھے جو اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتے۔ جہانگیر ہمدانی کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ مجھے بزنس جوائن کرنے دیں گے تبھی میں ہمدانی سے نکاح کروں گی، اور جہانگیر صاحب کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ دونوں ہی ضدی تھے اور وہ جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو مات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تاہم انہیں ہرگز بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ یوں لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر ان کی عزت 2 کوڑی کی کر دیں گے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر یہیں پڑی رہی، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، لیکن اس شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بالآخر شام کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک بار پھر اٹھتے ہوئے اس کے گلے پڑ گئی۔ آخر آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں؟ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی، لیکن میں وہ اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو تم ان سے بھی زیادہ گئی گزری لگتی ہو، اور وہ اس کے طنز کرنے کی عادتیں، وہ کبھی بھی عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چلو اگر گھر چلنا ہے تمہیں تو، ورنہ میں تمہیں رات بھر کے لیے بھی یہیں بند کر کے جا سکتا ہوں۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بھی وہ اسے سلگانے سے باز نہیں آیا، اور وہ چاہ کر بھی کوئی جواب نہیں دے پائی۔ اگر دیتی تو پھر رات بھر یہیں رکنا پڑتا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس نے گردن موڑ لی۔ باہر کے نظاروں کو دیکھتے ہوئے وہ اس شخص کو مکمل طور پر نظر انداز کیے بیٹھی تھی، اور وہ کہاں بھلا پلٹ کر اسے دیکھنے والا تھا۔ ان دونوں کی جانب سے پہلے ہی خبر حویلی میں پہنچ چکی تھی، اور دادا جان اس خبر کی وجہ سے بہت شدید غصے میں تھے۔ ایسے بازو سے پکڑتے ہوئے اس نے دادا جان کی جانب دھکیل دیا۔ یہ لیں، آپ نے جو میرے سر پر مسلط کیا ہے، آج اس کا ازالہ بھی بھگت کر آیا ہوں میں۔ وہ ڈائریکٹ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور میشا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ دادا جان، آپ نہیں جانتے کہ یہ شخص… اس سے پہلے کہ وہ کہتی، بابا جان نے سرخ نظروں سے گھورتے ہوئے اس کا نام پکارا، اور وہ سہم کر 2 قدم دور ہو گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا ہم نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے کہ تم لوگوں کے درمیان اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھاؤ؟
इनका गुस्सा किसी सूरत भी कम नहीं हो रहा था। वो पहली बार दादा को यूं गुस्सा करते हुए देखकर वो भी सबके सामने वो तजलील के एहसास के तहत रो पड़ी और वहां मौजूद जोहेब हमदानी ने गर्दन घुमाते हुए इसे देखा। वो जो सोच कर आया था इसे शदीद जलील करवाएगा, ये बात को बढ़ा चढ़ाकर इसके वालिद को बताएगा, लेकिन इस वक्त इसे यूं चेहरे पर हाथ रखकर रोते हुए देखकर ना जाने क्यों काफी देर रोता रहा। आप नहीं जानते दादा जान, ये वहां मौजूद लड़कियों के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखते हैं। वो अब एक बार फिर इस पर इल्जाम लगा रही थी और जो कुछ देर पहले हमदर्दी आई थी वो सारी हमदर्दी को भुलाए एक बार फिर इसकी जानिब बढ़ा। बकवास करती है ये। आज तक पेरू ने मुल्क में रहने के बावजूद किसी को अपने तक करीब नहीं कर पाया कि हुदूद का ख्याल न रहे और सबके सामने इसके दामन को दागदार कर रही थी। आपकी सेक्रेटरी सितारा जहां जेब झूठ बोलती है या फिर आप झूठ बोलते हैं। मैंने खुद इसकी बातों को सुना है, वो अपनी किसी दोस्त को बता रही थी। दादाबू के इसके और जोहेब के दरमियान अपनी बात को अधूरा छोड़कर वो मुंह पर हाथ रखकर एक बार फिर रो पड़ी और वो शख्स हैरान परेशान खड़ा रह गया। अच्छा, तो ये वजह थी जो वो इतने शदीद गुस्से में थी और फिर इसी गुस्से में इस पर हाथ भी उठा दिया। वो रोते हुए कमरे में चली गई और पहली बार इसे एहसास हुआ था कि इस लड़की को फर्क पड़ता है। हाँ, आज तक वो यही सोचता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद सितारा की किसी बात को इसने इतना दिल पर ले लिया कि वो ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल दिया, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। इससे दादा को वजाहत देना भी जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि इसका किरदार ऐसा था। इसके माँ बाप जानते थे, इसका दादा जानता था, घर वाले जानते थे। अजीज घर पर मौजूद नहीं था, वरना वो भी शायद इसका साथ देकर बात को थोड़ा सा खींचता। हमेशा से जोहेब और इसके दरमियान अनबन रही और वजह ये थी कि जोहेब हर काम में अपना 100% देता रहा और अपनी अय्याश तबीयत की वजह से अजीज को हमेशा हर काम में हार का सामना करना पड़ा। न जाने रात में क्या हुआ था, निम्रा बेगम ने इससे कोई बात की, इसे समझाया, सुल्तान साहब इस पर गुस्सा हुए या इससे खुद ब खुद ख्याल आ गया। सुबह नाश्ते की मेज पर इसने सबके सामने जोहेब से माफी तलब की, जबकि वो यूं ही इन्हमाक से नाश्ता करता रहा जैसे इसे इस बात से कोई फर्क न पड़ता हो। बेटा, अपना दिल बड़ा करो, वो तुम्हारी बीवी है, इसे माफ कर देने में कोई हर्ज नहीं है। दादाबू ने भी मुदाखलत करना जरूरी समझा, जबकि नेपकिन से अपने मुंह को थपथपाते हुए उसने गर्दन मोड़कर इन्हें देखा था। मैं चाहता हूं कि आप अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर हमारी रुखसती कर दें। मेरी बीवी अगर मेरे हाथ में रहेगी तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगी। और टेबल पर बैठे हुए तमाम नफूस साकित रह गए। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो फैसला इतना जल्दी कर लेगा। ऐसा रात भर सोचा, इसके रद्द-ए-अमल को, सबकी बातों को, और आखिरी हल इसके पास यही था कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए इस लड़की को रुखसत करवाकर घर ले आता। पीछे कितना बड़ा हंगामा हुआ, वो राजी थी या नहीं, लेकिन अपना फैसला सुनाने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। वो राजी था या नहीं था, लेकिन अब अगर जोहेब ने फैसला कर लिया था तो ऐसे हर सूरत इस फैसले को तस्लीम करना था, क्योंकि ये इसका हक बनता था। वो इसका शौहर था और एक ना एक दिन तो इसे रुखसत होकर अपने शौहर के पास जाना ही था। फिर चाहे जो दिल करता वो करती रहती, किसी की बला से। इसके इनकार को अहमियत ना देते हुए इस शाम एक छोटी सी तकरीब रखी गई और जिसमें ये फाइनल कर दिया गया कि इस महीने की 27 तारीख को इसे रुखसत कर दिया जाएगा। रुखसती क्या थी? एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल होना, लेकिन ये चीज भी इस पर भारी पड़ रही थी। इससे यकीन था वो शख्स इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी गुलामी में लेना चाहता है। इसकी अना को तोड़कर वो इसे अपने कदमों की धूल बनाकर रखेगा, जो इसे किसी सूरत भी कबूल नहीं था। इसने माँ से बात कर ली, बाप से, हर एक से, लेकिन कोई भी इसकी बात मानने वाला नहीं था। सबको इसकी बातें पागलपन लगती और उल्टा सब लोग इसे समझाने बैठ जाते। अपने मुलायम चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो खुद को आईने में देख रही थी। मैं किसी सूरत भी ये रुखसती नहीं होने दूंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी इस शख्स से बहुत दूर, लेकिन मैं खुद को इसकी कैद में नहीं आने दूंगी। अपनी गर्दन पर चमकते हुए शफाफ कतरों को देखते इसने वो फैसला किया था जो इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी
बिगाड़ पैदा करने वाला था। वो जानती भी नहीं थी जो कदम उठाने जा रही है वो इसे आसमान से जमीन पर पटक देगा। वो शख्स चाहे जितना भी जिद्दी था, हठधर्म था, मगरूर था, लेकिन इसके हक में वो एक बेहतरीन इंसान साबित होने वाला था। और इसी बेहतरीन इंसान को ठोकर मारकर वो अपने लिए ऐसा रास्ता चुनने वाली थी जो सिर्फ और सिर्फ तबाही था, तबाही के अलावा कुछ नहीं। इससे सितारा को ऑफिस से छुट्टी करवा दी। भला वो इस लड़की को कैसे बर्दाश्त कर सकता था जो इसकी बीवी में के जहन में खदशा फैलाने का बायस बनी, जो उसकी पीठ पीछे इसके बारे में ऐसी बदगुमानियां फैला रही थी। सितारा को अच्छी खासी सुनाकर इसने इसका पत्ता साफ कर दिया, लेकिन मिशा ने भी आरजी तौर पर खामोशी बना ली। पूरी हवेली में रुखसती की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। से 20 दिन बाकी थे और इन 20 दिनों के अंदर अंदर हवेली के सबसे खूबरू शहजादे का सबसे खास दिन आना था। इसने भी खामोशी इख्तियार कर ली। बज़ाहिर खुद को इन तमाम खुशियों में मुलव्वस करते हुए वो खामोश थी, लेकिन इसके अंदर क्या पड़ रहा था सिर्फ वही जानती थी। ऐसा क्यों लगता है कि तुम खुश नहीं हो? इस रोज वो किचन में अपने लिए कॉफी बना रही थी जब फ्रिज से कुछ निकाल कर खाते हुए अजीज ने इसे देखा। आपको जो भी लगता है ठीक लगता है। वो अक्सर अजीज से बातचीत कर लिया करते और इसका चेहरा देखते हुए वो हंस पड़ा। यानी तुम्हें भी वो सड़ू और अकड़ू शख्स एक आंख नहीं भाता, ऐसा ही है ना? अपने भाई के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वो मीशा को देख रहा था और ना जाने क्यों इसे नागवार गुजरा। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है डियर कजन। तुम्हारे चेहरे पर लिखी हुई तहरीर को मैं पढ़ सकता हूँ। वो इस गुलाबी आंचल को लहराते हुए इसके चेहरे पर गिरा रहा था और मीशा ने बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा लिए। अजीज भाई, आप प्लीज जोहेब के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें। वो खुद चाहे से जो भी कह लेती, लेकिन अगर कोई इसे बुरा भला कहता तो वो ठीक से जवाब देने पर उतराती। और अजीज दिलकशी से मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ा। वो इसके चेहरे की गुलाबियों को देख रहा था, इसके गालों पर पड़ने वाले नाराज से गड़ों को देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दहलीज से उबरने वाली आवाज पर वो बेख्तियार पलटा। अगर कॉफी बना रही हो तो 1 कप बनाकर मेरे कमरे में भी ले आना। वो पहली बार इसे खुद से मुखातिब कर रहा था और वो जान गई वो सिर्फ और सिर्फ इसे अजीज के साथ खड़ा होते देखकर फरार के रास्ते में मदद कर रहा था, जबकि इसकी नजरें भी बता रही थीं कि वो इससे दूर रहे। जबकि जोहेब को यहाँ देखकर अपने कंधे उचकाते हुए अजीज किचन से बाहर निकल गया और सुकून की सांस खारिज करते हुए वो पलट कर कॉफी बनाने लगी। इसके ज़हन में एक अजीब सी हलचल फैली हुई थी। वो इस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना भी चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों हर तरफ से बदगुमानियां थी, वसवसे थे, अजीब से ख्यालात थे जो उसे बगावत करने की तरगीब दे रहे थे। कॉफी बनाकर ट्रे में रखते हुए वो सीढ़ियां चढ़ते इसके कमरे में जा रही थी। खुद को सेट करती है गहरी सांस भरकर वो कमरे में दाखिल हुई, जबकि वो सामने सोफे पर बैठा सोफे की पुश्त से टेक लगाए आंखों को बंद किए हुए था। इसने आगे बढ़कर साइड टेबल पर कप रखा और कप रखने की आवाज से ही जोहेब ने पट से आंखों को खोला। वो किसी ऐसी गहरी सोच में गुम था कि इसके आने के बारे में जान ही नहीं पाया। इधर आओ। इसके पुकारने पर हमेशा इसके कदम तो जम गए, लेकिन वो खुद को कायल नहीं कर पा रही थी कि वो इसके करीब चली जाए। न जाने किस बात का खौफ था जो इसे सांस नहीं लेने देता। सुन, तुमने अपने पास बुला रहा हूं। एक बार फिर इसकी गंभीर आवाज कमरे के दरो दीवार से टकराई और बातें नाख्वास्ता से पलटना पड़ा। वो इसके करीब आकर कुछ फासले पर खड़ी हुई। मुकाबिल ने इसका हाथ पकड़ते हुए उसे घुमाकर अपनी गोद में बिठा लिया और मीशा को यूं लगा जैसे कितनी देर वो सांस भी नहीं ले पाएगी। क्या बात कर रही थी तुम? अजीज से इसके बालों को सुलझाते हुए वो मखमूर निगाहों से इसका चेहरा देख रहा था। कुछ भी नहीं, मैं इनसे क्या कहूंगी? लड़खड़ाते हुए लहजे पर काबू पाने की 1000 कोशिशों के बावजूद वो नहीं कर पाई और मुकाबिल मबहम सा मुस्कुराया। ये मैं चाहता हूं कि तुम किसी से कुछ भी ना कहो, खास तौर पर अजीज से। तुम जानती हो ना, इसकी गर्दन से बाल हटाकर वो अब इसकी शफाफ गर्दन पर उंगली फेरा था, जबकि इसके लम्स पर तड़पते हुए वो दूर होने लगी। लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो अपनी जगह से बस जरा सी हरकत कर पाए। मुझे जाना चाहिए। इसने फरार चाही और इसकी ठोड़ी को
2 انگلیوں سے چھو کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں بالکل، تمہیں جانا چاہیے، صرف 1 ہفتہ باقی اور اس کے بعد تمہیں میری دسترس میں آنا ہی ہے۔ اس کمرے میں اپنی آنکھوں کو گھماتے ہوئے نہ جانے کس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے گلابی آنچل کو سنبھالتے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ٹھیک 1 رات کے بعد اس کی مہندی تھی۔ مہندی کا فنکشن، مہمانوں کی آمد، ہنگامے اور اسے یقین تھا وہ کبھی بھی اس رات سے گھر نہیں نکل پائے گی۔ آنکھیں بار بار آنسوؤں سے لبریز ہو رہی تھیں جنہیں پلک چپک کر حلق میں اتارتے ہوئے وہ گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر انہوں نے رشتہ صرف بدلہ لینے کے لیے کیا تو اس سے زیادہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے زہیب پر شاید یقین نہیں تھا، اور جس رشتے پر یقین نہیں ہوتا اس رشتے کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سارا دن وہ انتظار کرتی رہی اور اس کے پاس بس آخری رات تھی، اور اسی رات اسے اس حویلی سے باہر نکلنا تھا۔ خود کو بچا کر وہ کچھ بھی کہہ دیتی، لیکن اس وقت اسے ہرگز بھی یہ رخصتی قبول نہیں تھی۔ اس نے گھر والوں کو انکار کیا تھا، لیکن اس انکار کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اسے اس آفس میں اپنا نام بنانا تھا، بزنس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی تھی، لیکن گھر والے تھے کہ یہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے والی ہے، ایک ایسی غلطی جس کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ یہ رات کو تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ حویلی میں گہرا سناٹا چھائے ہوئے تھا۔ کندھوں پر شال رکھ کر جانے کتنی دیر کھڑکی سے دیکھتی رہی، اور پھر اپنے چند ضروری کاغذات اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے بار بار آنسو گر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اس شہر میں حویلی والوں کی بڑی عزت ہے، اس کے باپ کی عزت ہے، سب کچھ مٹی میں مل جائے گا، اور وہ شخص، شاید وہ شخص اسے کبھی دوبارہ نہ اپنا پائے گا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھی، اور داخلی دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، ایک الوداعی نظر، اور پھر راستہ بچاتے ہوئے مین گیٹ کے قریب موجود ایک چھوٹی سی دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیوار پہ لانگ کر باہر جانا تھا، یہی آخری راستہ تھا اس کے لیے۔ مین گیٹ پر موجود گارڈ اسے کبھی بھی باہر نہیں نکلنے دیتا، اور حویلی کسی کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ گارڈ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا نام لے کر اس نے دیوار پر اپنے ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ اچھل کر باہر کودنے والی تھی کہ اچانک کسی نے زوردار طریقے سے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اندھیرے میں وہ کسی چٹان جیسے شخص کے سینے سے ٹکرائی، خوشبو جانی پہچانی تھی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، سانس گلے میں اٹک گئی، اور مقابل نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ کتنی دیر وہ حرکت ہی نہیں کر پائی، اور پھر کافی دیر گزرنے کے بعد جب اس شخص سے خود کو آزاد کروا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تو وہ عجیب نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا یہ رشتہ زبردستی ہے، لیکن تم نے تسلیم نہیں کیا۔ عجیب سی خباثت سے وہ مسکرایا، اور عزیز کو رات کے اس پہر اپنے سامنے اس حالت میں کھڑا ہوا دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ اب جو ہوگا وہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس نے اپنے لیے گویا کوئی کنواں کھود دیا تھا جس میں گر کر وہ اپنی ہستی کو مٹانے کا سبب بن جاتی۔ اس رات عزیز نے اسے اپنے کمرے میں چھوڑ دیا تھا، چند سوال و جوابات، لیکن اس کے سوالوں کے جواب میں وہ کچھ نہیں کہہ پائی، بس چپ چاپ روتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عزیز اس قدر خباثت پر اتر آئے گا کہ اگلے دن وہ اس کے کمرے میں آیا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں بھابھی صاحبہ کہ یہ شادی اب سلامتی سے ہو جائے، آپ کا بھانڈا کسی کے سامنے نہ پھوٹے، تو پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ زہیب کی بیوی بننے کے بعد بھی اس پر میرا راج ہوگا۔ خباثت سے مسکراتے ہوئے وہ گویا سے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا، اور عزیز کسی نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل دیا۔ خبردار، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے محرم پر بھروسہ نہیں کیا اور اس شخص کے جھانسے میں پھنس گئی۔ وہ رات اس کی مہندی کی رات تھی، خوشیوں کی رات تھی، اور جب تک اب رخصتی نہ ہو جاتی وہ کسی بھی طرح سے زہیب سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اور زہیب کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ وہ رات ہر صورت اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرے، وہی کرے جو وہ کہے گا، اور شادی کے بعد بھی۔ انفیکٹ اگر وہ زہیب کی بیوی بن کر بھی رہے گی تب بھی اس پر حکومت عزیز ہی کرے گا۔ اس کے پاس بڑا شاندار موقع تھا۔
अपना बदला वापस लेने के लिए इस बेवकूफ सी लड़की को ब्लैकमेल करके वो हासिल कर सकता था जो वो आज तक नहीं कर पाया। ज़ोहेब का गुरूर, मान, 1000 दिरहम के शरारे में वो बेतहाशा हसीन दुल्हन बनी, लेकिन इसके चेहरे पर भी वही जर्दियां फैली हुई थीं। हाथों पर खूबसूरत मेहंदी के नक्शो नगार के दरमियान लिखा हुआ ज़ोहेब हमदानी का नाम। काफी देर देखने के बाद इसने मुट्ठी बंद कर ली। क्या होगा अगर अजीज ने अपनी बात को सच कर दिखाया? तो ज़ोहेब ने वक्त पर यह शादी तोड़कर इसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। फिर तो वो यहां से निकल ही नहीं सकती। शायद इसे अजीज के साथ बांध दिया जाए। न जाने वो शख्स क्या कुछ कहेगा। हजारों तरह के सवालात थे। हवेली में मेहमान आ चुके थे, लेकिन अजीज के मैसेजेस, इसकी नजरें इसे किसी भी लम्हे ये सब कुछ भूलने नहीं दे रही थी। इसे खौफ था कि अगर वो ज़ोहेब पर भरोसा करेगी तो शायद वो इसकी मदद भी ना करे, बल्कि इसे भी रास्ते में अकेला छोड़ दे। मेहंदी की रस्म के लिए जिस वक्त इसके पहलू में आकर बैठी, इसका दिल धड़का था। मुकाबले इंतहा से ज्यादा डैशिंग लग रहा था। सलीके से बने हुए बाल और लाइट येलो कलर के कामदार कुर्ते में इसकी दिलकशी रूज पर थी। लबों पर हसीन सी मुस्कुराहट सजाए इसने गर्दन मोड़कर अपने आप देखा, जिसकी खाली आंखों को न जाने वो कितनी देर देखता रहा। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन खुशी नजर नहीं आ रही। इसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी कर गया और इसने बेख्तियार नजरें उठाकर कोने में मुस्कुराकर खुद को देखते हुए अजीज को देखा और फिर बेख्तियार गर्दन मोड़कर ज़ोहेब को देखा था। इसके पास आज की रात थी। या अजीज हमदानी या ज़ोहेब हमदानी, दोनों में से इसे किसी के हक में फैसला करना था। दोनों तरफ खाई थी, किसी एक में वो आंखें बंद करके कूद जाती, लेकिन मरने से पहले भी इसने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो दूसरों को मारना जानता हो। वो न जाने कितनी देर ज़ोहेब को देखती रही, जब तक कि इसकी ठोड़ी को छूकर वो हल्का सा मुस्कुराया नहीं। क्या नजर लगाने का इरादा है? कल मेरे पास ही आ जाना है आपको। सुर्ख चेहरे को झुकाकर इसने खुद को नॉर्मल किया और फिर वो सब कुछ कह दिया जो कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ ज़ोहेब। इसने जिंदगी में पहली बार शायद इस पर भरोसा किया होगा और वो इन हमाक से इसे सुनता रहा। जो भी बात जितनी थी इसने सब कुछ ज़ोहेब को कह दिया, लेकिन फिर भी दानिस्ता तौर पर इसने अजीज की ठोड़ी से बात अपने दिल में रख ली। वो नहीं चाहती थी कि वो भाई के सामने बिल्कुल गिर जाए या ऐन खुशी के मौके पर ज़ोहेब ऐसा हंगामा खड़ा करे कि बड़ों के दरमियान वो चपकलिश का बायस बन जाए। ज़ोहेब की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और न जाने कितनी देर इसे देखता रहा और फिर गर्दन मोड़कर खामोशी इख्तियार कर ली। रस्म निभाते हुए इसने दोबारा इसका चेहरा नहीं देखा था और वो अपने कमरे में आने के बाद अपने घुटनों पर सर रखे वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो कभी भी इस शख्स के लिए काबिल इज्जत नहीं हो सकती। वो कभी भी इस रिश्ते को दिल से तस्लीम करते हुए इसे बीवी नहीं समझ सकता और ना ही इसके यकीन पर पूरा उतर सकता है। वो 2 घंटे इसने किस बेताबी में गुजारे थे इसे वही जानती थी, जब तक कि इसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं आया और इसने मुड़कर हैरत से नहीं देखा। अपने कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर इसने आंखों के सामने किया और वो ऐसी वीडियो थी जिसने लम्हे भर में इसके रोंगटे खड़े कर दिए। ज़ोहेब के सामने बैठा हुआ अजीज गर्दन को झुकाए हुए था। क्या तुम इस बात से वाकिफ हो कि मुझे मालूम है मेरी बीवी और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है? वो पहली बार इसे मेरी बीवी कहकर मुखातिब करा था। डुबडुबाती हुई आंखों से वो स्क्रीन को देखती रह गई, जबकि अजीज ने सर उठाया। तुम्हारी बीवी वो है जो तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रही है, तुम्हें मालूम भी नहीं। वो जहर घोलने से बाज नहीं आया। वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे सब कुछ मालूम है। इसका भागना, तुम्हारा ब्लैकमेल करना, और इसने पहली बार अजीज हमदानी को साकित होते देखा। मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा और भाई की तरह ही ट्रीट किया है, लेकिन अगर तुम इस मामले में मेरी बीवी तक लेकर जाओगे तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम्हारे साथ बेहतर है कि ऑफिशियली तौर पर वो तुम्हारी भाभी बने, इससे पहले ही तुम मुझसे माफी मांग लो, वरना मैं क्या कर सकता हूं तुम्हें मालूम है। निदा का केस याद है? वो भी इसे ब्लैकमेल कर रहा था। और ज़ारा, वो जिसे आपने फार्म हाउस पर बुलाकर तुमने, अभी इसने बात मुकम्मल नहीं की थी कि अजीज ने इसे दरमियान में टोक दिया। तुम किसी के सामने इसका तस्करा नहीं करोगे,
میں معافی مانگ لوں گا ہمیشہ سے۔ وہ کسی کے سامنے اپنی انا نہ توڑنے والا شخص ایسے ویڈیو میں معافی مانگ رہا تھا۔ ہمیشہ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا یا کرنے کی کوشش کی، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ تو میری بھابھی، اور ہمیشہ میں تمہیں کس نظر سے دیکھوں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا اور موبائل کی اسکرین کو بند کرتے ہوئے اس نے سینے پر موبائل رکھا اور بیڈ پر گرتی چلی گئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ غلطی زہیب ہمدانی کی نہیں تھی، بلکہ غلطی اس کی تھی جو وہ آج تک اس شخص پر یقین نہیں کر پائی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم محبت کو پیچھے چھوڑ کر ضد کا دامن تھام کر چلتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ صرف اور صرف ہمیں ہار کی طرف لے کر جائے گی، ایک ایسی ہار جو ہمیں پچھتاووں میں دھکیل دے۔ اگلے دن وہ بیدار ہوئی تو وہ پرانی مشا تو کہیں گم ہو چکی تھی۔ وہ دن نیا تھا، اس دن کے ارادے نئے تھے، اور اس دن کے بعد اس کی زندگی نئی تھی۔ تو پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ خود کو بھی وہی پرانا رکھتی؟ شاندار عروسی لباس میں وہ اتنی حسین دلہن بنی کہ نہ جانے کتنی دیر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس کے علاوہ بے اختیار مسکرا دیا اور لڑتی پلکوں کے ساتھ اس نے جیسے خود کو اس شخص کی نظروں سے دیکھا تھا جو خود بھی اب وہ دلہا بن کر قہر ڈھا رہا تھا، اسے اپنی پناہوں میں لینا چاہتا تھا، اور کس لیے لینا چاہتا تھا آج اسے سمجھ آ رہی تھی۔ عورت کبھی بھی ایک مرد کے مقام کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مرد کو محافظ بنایا، اور جو عورت اس حفاظتی بار کو توڑ کر خود اپنے لیے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ اکثر بھٹک جایا کرتی ہے۔ اور اب اسے بھٹکنا نہیں تھا۔ اب کچھ ہی دیر کے بعد اسے باہر لے جانے کے لیے ساری کزنز اندر داخل ہوئیں، اور ایک بار تو اسے دیکھ کر سب نے زبردست ہوٹنگ کی تھی۔ وہ لگی اتنی دلکش رہی تھی کہ سب کا ٹھہر جانا بنتا تھا۔ کامدار سرخ رنگ کے آنچل کے سائے میں وہ باہر آئی، اپنے عروسی لباس کو سنبھالتی وہ سہج چلتی اسٹیج کی جانب آ رہی تھی۔ ایک اعتماد تھا اس کی شخصیت میں، ایک ٹھہراؤ، اور اسٹیج پر کھڑا ہوا اس کا منتظر شخص اس کے دل کا چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا، جو گھونگھٹ کی آڑ سے بھی اسے حسین لگ رہا تھا۔ اسٹیج کے قریب جا کر وہ رک گئی، مقابل اترا، اور اپنی مخملی ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اس نے اپنے محافظ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زہیب نے نیچے اترتے ہوئے اسے سنبھال کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ مرکز سے نکاح بن کر زہیب نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے گھونگھٹ کو پلٹ دیا، اور وہ چاند سا جگمگاتا ہوا چہرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ وہ غصے میں تھا، شاید تھوڑی سی بدگمانی بھی تھی، لیکن اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر اس کا ٹھہر جانا بنتا تھا۔ اور پھر پورے حق سے آگے بڑھ کر اس نے اپنے سامنے کھڑی اس شاندار سی لڑکی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر دیے۔ ایک مان تھا، ایک یقین تھا، اور یہی تو ایک رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے پہلو میں سچ کر ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار ہلکا سا اس کی جانب جھکی۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کو باتیں سنبھالنا بھی آتی ہیں، مجھے تو لگا تھا صرف غصہ کرنا آتا ہے۔ اس کی سرگوشی پر معطر ہوتے ہوئے اپنے مقابل نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے شوہر کو کیا کچھ آتا ہے، جب آپ کو اندازہ ہوگا پھر آپ کو اسے کہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آنکھوں کا کونا دباتے ہوئے وہ اسے خاموش کروانے کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ بری طرح اس کی بات پر گڑبڑا کر اس نے آنکھیں دکھائیں، لیکن مقابل پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ خوش آمدید اس بے رنگ سی زندگی کو رنگدار کرنے کے لیے، اس کی دلکشی میں اضافہ کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے اب آپ کو ایک پارٹنر ہر وقت دستیاب رہے گا۔ وہ بھلا اسے کیسے زج کرتا، اور وہ بھی بری طرح اس کی باتوں پر منہ بسوڑ کر اسے دیکھتی ہوئی مسکراتی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا، جب اس نے خود کو ازسرنو تیار کیا، صرف اس شخص کی خاطر جس کے ساتھ اب اسے زندگی گزارنا تھی۔ لاکھوں دعاؤں کے سنگ رخصت ہو کر وہ اس کے کمرے میں گئی، اور اس کے کمرے کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ جہازی سا اس بیڈ پر اپنے عروسی لباس کو سجائے وہ دلکشی کی انتہاؤں پر تھی۔ جبکہ وہ کمرے میں داخل ہوا، مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ محترمہ کو ہلکی سی سزا دوں، اس تھپڑ کی بھی جو وہ بہت شدید تھا، اور بھاگنے کی بھی سزا دوں۔ اگر عزیز نہ پکڑتا تو شاید آج کی رات بہت پھیکی ہوتی، وہ بات بناتے ہوئے کہہ گیا، اور وہ بری طرح شرمندہ ہوتے ہوئے
سر جھکا گئی اور پھر کافی دیر کے بعد اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے زہیب کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو زہیب ہمدانی کو بےتاب کر گئے۔ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میری تمام کوتاہیوں کو، شاید میں نے اپنی شاندار سی قسمت کو خود ٹھکرانے کی کوشش کی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بڑی نزاکت سے ان پر اپنا چہرہ ٹکائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی رہی تھی، اور مقابل نے اس کی کمر سے تھام کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ معافی مانگنی ہے یا جان لینے کا ارادہ آپ کا؟ وہ اس کی سانسوں کو اٹکانے کا اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا جو اناروں کی طرح دمک رہا تھا، جبکہ لڑزتی ہوئی پلکوں کے ساتھ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ دلکشی سے مسکرائے۔ معافی مانگنا میرا حق بنتا ہے، سو وہ مانگ رہی ہوں۔ اس کی سرگوشی زہیب کے کانوں میں رس گھول گئی اور زہیب نے اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے ایک ہلکا سا احساس چھوڑا، اور کچھ حق میرے بھی بنتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، اس لیے ذرا سی دور ہونے لگی، اور مقابل نے آنکھیں دکھا کر اسے مزید قریب کھینچ لیا۔ ہرگز نہیں، آپ کو خود سے دور تو نہیں جانے دوں گا میں۔ وہ اس کے تیکھے تیکھے نقوش کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا، اس کے ملائم لبوں سے لب جوڑ کر اسے کسی ایسی دنیا کا باسی بنانا چاہتا تھا جو دنیا صرف زیب ہمدانی کی دنیا تھی، ایک فریب دنیا جہاں کی ملکہ بن کر وہ اس کے پہلو میں سجتی تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میری محبت چاہے ضد میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر صرف اور صرف محبت تھی جو آپ کے نام ہے۔ اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے وہ اقرار کر گئے، اور اس کے اقرار پر سرشار ہوتے ہوئے زہیب نرمی سے اسے جولری کی قید سے آزاد کیا تھا۔ آہستہ سے اسے بتا رہا تھا کہ رشتہ اس کے لیے کس طرح رہا۔ اس رشتے کو سب سے پہلے اس نے ایک دباؤ سمجھا، زبردستی، اور پھر آہستہ سے اسے تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی حسین تھی، اگر حسین نہ بھی ہوتی تو شاید اس کی جانب اٹریکٹ ہو جاتا۔ اللہ نے نکاح کے رشتے میں بہت بڑی طاقت رکھی ہے، یہ میاں بیوی کے دلوں کو موڑ دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی خوشبو سے معطر ہوتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو کمال کر رہے تھے، اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لیے وہ جو اب جا بجا اپنے لب رکھتا اسے مدہوش کر رہا تھا، اور اپنے محرم کی دسترس میں بہکتی ہوئی وہ لڑکی سے اپنا آپ سونپ کر خود اس کے رحم و کرم پر پڑی رہ گئی۔ اور رات بے تحاشا حسین رات تھی، اتنی حسین رات کہ اس کی حسین خیزیاں اس کے دلوں پر گہرے نقش چھوڑ گئیں۔ کچھ وعدے تھے، کچھ قسمیں تھیں، کچھ رسمیں تھیں جن کا مکمل ہونا باقی تھا، اور اس روز انہوں نے خود کو یہ احساس دلایا کہ اب ایک دوسرے کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ آنے والے ہر دن میں اس شخص نے اسے وہ مان دیا تھا جو وہ چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے پہلو میں سچ کر کھڑی رہی، اس نے اعتماد کرنا اسے سکھایا، اور جب اس نے زہیب ہمدانی کے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت جلد بازی پر اتر آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس سب کچھ کرنے کے چکر میں ہم بہت کچھ بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم صحیح وقت کا انتخاب کریں، صحیح شخص کا انتخاب کریں، تو ہم زندگی میں ان تمام خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں جو آج ہمیں نامکمل نظر آتے ہیں۔ اور یہی سوچتے ہوئے وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سے گرتی ہوئی برف میں اسے دل فریب لگ رہی تھی۔ ابھی تک نائٹ گاؤن میں تھی، بالوں کا جوڑا بنائے، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خمار اترا ہوا تھا کہ دو مضبوط بازوں نے اسے کمر سے تھام کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا تو وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ کس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور وہ دل فریبی سے مسکرا دی۔ آپ کے علاوہ کون ہے جس کے بارے میں سوچوں گی میں؟ وہ بھی بھلا بلا جھجک اقرار کر گئی۔ چلیں بتائیں پھر کیا سوچ رہی ہیں آپ میرے بارے میں؟ اس سے پوچھتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ ہلکی سی گستاخیاں بھی کر رہا تھا، اور وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے باز رکھنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ سنیں گے تو ہی بتاؤں گی، جب آپ سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ ذرا سی ناراض ہوئی اور اپنی پشت پر ہاتھ باندھ کر وہ ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔
آپ سنائیں، ہم آپ کے علاوہ کچھ اور سننے کی جسارت کریں تو بہرے ہو جائیں۔ وہ شخص اور اس کی باتیں اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ مخمور نگاہوں کو بند کر گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور مقابل نے باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کر دی۔ ایک شوہر بیوی کا سرمایہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیوی بھی تو میشا سلطان جیسی ہونی چاہیے، جسے سنبھالنا آتا ہو، جسے محبت کرنی آتی ہو اور بدلے میں محبتوں کو وصول کرنا آتا ہو۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بیرون ملک کی حسین فضاؤں میں ان تمام لمحوں کو اپنے نام منتقل کر رہے تھے، جو لمحے شاید کبھی ان کی زندگی میں لوٹ کر آتے، جو بے تحاشا حسین تھے، اور وہ ان لمحات میں کسی اور کا تذکرہ کر کے وہ بدمزگی پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی محبت، ان کا تذکرہ، ان کی باتیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کہ آپ مجھ سے ساری زندگی اس طرح محبت کریں گے؟ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا اور وہ حیران کھڑی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ ذرا سی پریشان ہوئی تھی۔ میں کبھی بھی تمہیں زندگی بھر اس طرح محبت نہیں کر سکتا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر دن میری محبت بڑھتی جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ یہ عشق کا درجہ اختیار کر کے مجھے عاشق بنا دے گی، سرپھرا عاشق۔ ہواؤں نے پلٹ کر ایسے دیکھا تھا، اس کی خوش نصیبی پر رقص کرتے ہوئے وہ دور تک لہلہاتی چلی گئی، جبکہ زندگی میں پہلی بار اس کے قریب آ کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر میشا نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ کھڑا رہ گیا۔ ایک عورت جب اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا مان، اپنا یقین، اعتماد، اپنا وجود سب کچھ آپ کی پناہوں میں دے دیا، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی محافظ بن کر ان ساری چیزوں کی حفاظت کریں اور ان کی حفاظت میں جان لگا دیں۔ یہی تو ایک مرد کی مردانگی کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ خود سے منسلک عورت کو کس حد تک محبت کرتا ہے۔ محبت یہ نہیں، وہ خود سے منسلک عورت کو بس بستر پر نہیں، کسی عورت کو مات دے دی جائے، اس کی چند خواہشوں کو پورا کر دیا جائے، چند نوٹ اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ بلکہ محبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے آ کر رو پڑے تو آپ جب جا کر اسے سینے سے لگا کر چپ کروانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ دنیا میں واحد پناہ گاہ ہیں جہاں آ کر وہ اپنے دکھوں کا تذکرہ کر سکتا ہے، چاہے وہ چیخے، چلائے، شک کرے، بدگمانی دکھائے، لیکن آپ کو اسے سمیٹنا آتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پر کھلا کر اسے خود سے ڈرا دھمکا کر دور کر دیں، بلکہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے سمیٹ لیں، اسے پوچھیں کہ آج سے پہلے تو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ نے نکاح کے رشتے کو اتنا پاک رکھا ہے کہ اس میں منسلک دو افراد ایک دوسرے کے لیے وہ حیثیت رکھتے ہیں جو شاید دنیا میں کوئی بھی ان کے لیے نہیں رکھتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ وہ دکھ بھی بانٹ لیتے ہیں جو کبھی بھی اپنے قریبی دوست، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بانٹ سکتے۔ آپ کے دوست، آپ کے بہن بھائی، حتیٰ کہ آپ کی اولاد بھی، یہ چند ایسے رشتے ہیں جو وقت آنے پر اپنی ذمہ داریوں میں گم ہو کر آپ کو بھول جائیں گے، اور تب آپ کا ساتھ ہی آپ کے پاس آپ کی سب سے بڑی دولت بن کر رہے گا۔ تو وقت رہتے ہی اپنی اس دولت کو سنبھال کر رکھیں، ایسے خود اتنا بدظن نہ کریں کہ کل آپ کو اس کی ضرورت ہو اور وہ منہ پھیر کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ مکافات عمل پلٹ کر واپس آتا ہے اور پھر اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ تب ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ نہ بس پچھتاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ صرف ایک بار واپس آ جائے اور ہم ہر کھوئے ہوئے رشتے کو واپس حاصل کر لیں۔ محبت کرنا سیکھ لیجئے۔ نفرت میں کچھ نہیں رکھا گیا، یہ دنیا اور اس کی بنیادیں صرف محبت سے بنائی گئی ہیں۔ اگر آپ کا کام نفرت پھیلانا ہوا تو پھر دنیا کے سارے
سیاہ کام آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ خدا نے تو اسے واقف ہے نا، اور انسان کے پاس وہی لاتا ہے جو انسان پھیلانا جانتا ہے۔ محبت پھیلائیں، اپنے رشتوں میں یقین اور اعتماد کو قائم کریں، تو یہی چیزیں آپ کے پاس لوٹ کر آئیں گی۔ اگر شک، لڑائی، جھگڑا، بدگمانی اس طرح کے سانپ پال کر رکھیں گے تو یہ آپ کے آستین سے نکلتے ہوئے آپ کو ڈس کر اتنا زہریلا کر دیں گے کہ یہ زہر آپ کی رگوں میں پھیلتا جائے گا۔ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، صرف ایک لا علاج شخص کی طرح تڑپتے ہوئے وقت گزاریں گے، اور ممکن ہے کہ یہ وقت آپ کو گزارنا شروع کر دے تب آپ کے پاس کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، آپ کے پاس صرف مسائل ہو اور ان مسائل کا حل نہ ہو، آپ کے پاس صرف مشکلات ہو، صرف دشمن ہو، دور دور تک دیکھنے پر بھی کوئی مددگار آپ کو ہاتھ ہلا کر اپنی جانب متوجہ نہ کرے۔ اور یہ بے بسی کا سب سے آخری درجہ ہوتا ہے۔ خدا ہر اس دل کو اپنے امان میں رکھے جس میں محبت کرنا سیکھے، جسے محبت بانٹنا آتا ہے اور جس کے دل میں سے محبت پائی جاتی ہے۔ خدا کی محبت ہے، اس کے بندوں سے محبت اور ان تمام رشتوں سے محبت جو قابل محبت ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔